اچھا یہ فرمائیے کہ نثر کیوں نہ کہا جائے اس کو؟ اچھی نثر میں بھی تو وہ خوبی ہو سکتی ہے، شاعری کیوں کہا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک تو یہ کہوں گی کہ آپ ڈاکٹر وزیر اعظم والی باتیں نا آپ چھوڑ دیں، ان کا ٹائم بھی بہت گزر گیا ہے اور نہیں اگر اس کا جواب مل گیا ہوتا تو چھوڑ دیتے. اچھا جواب نہیں ملا. اچھا آپ کہہ جائیں کہ صرف اس کو نثر کیوں نہ کہا جائے؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں جب آپ عام سادہ بیانیہ رکھتے ہیں ایک طرف، اس کو جب آپ کسی ادبی ٹول کے ساتھ ایلیویٹ کرتے ہیں تو وہ ادبی بیانیہ بن جاتا ہے. یہ آپ فرما رہے ہیں. اب وہ ادبی بیانیہ جو ہے وہ دو طرف کو نکلتا ہے، یا وہ نثر کی طرف جائے گا یا وہ شاعری کی طرف جائے گا. یعنی اس کے سادہ بیانیے سے ادبی بیانیہ بننے تک کا مرحلہ جو ہے اس پر تو اتفاق ہوا. تو اب وہ مطلب نثر کی بجائے وہ شاعری بن گیا ہے. اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے نثر سے کیسے الگ ہے؟ سادہ بیانیے سے تو الگ ہو گیا. دیکھیے آپ کو نثری جملے کا جو فارمیٹ ہے، آپ استاد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. فاعل، فعل، مفعول سارا کچھ ایڈ کر کے آپ ساری تکنیکوں کو استعمال کر کے سریلزم وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ فاعل، فعل، مفعول کی ترتیب نثری ہوتی ہے. میں نثری جملے کی بات کر رہی ہوں، میں فکشن کی بات کر رہا ہوں نا. فکشن نثر ہے نا. چلے میں نے فی الحال سادہ جملہ لیا ہے نثر کا، جو ہم سادہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ ادبی اگر آپ نثر میں لے لیں تو ٹھیک ہے، چیزیں اس سے بدل سکتی ہیں. تخلیق کار تو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. اچھا اب آپ نے عام نثر کو اور ادبی نثر کو بھی ایک طرح سے منفرد کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نظم ہے جو ٹکڑوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور کہانی کو رک رک کے بیان، نظم کو جو نظم کے اندر جو کہانی ہے اس کو رک رک کے بیان کر رہی ہے، ویسی توڑ رہی ہے یا ویسی علامت استعمال کر رہی ہے، تمثیل استعمال کر رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ نظم کہنے میں کیا برائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں جو بہت سے ہمارے جو افسانہ نگار رہے ہیں ان کے افسانوں کو نثری نظم کہا جاتا تھا.